ہمارا ووٹ دینا ضروری ہے، ہمیں اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ووٹ ایک شہادت ہے، ووٹ ایک شہادت ہے، گواہی ہے، اور گواہی کو چھپانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ جو بندہ الیکشن لڑ رہا ہے، جو ممبر ہے جس نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جب عزیز مصر سے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو، میں امانت دار بھی ہوں، اور میں تمام جو ہے نا حساب کے علم کو جانتا بھی ہوں، اور میں بڑی دیانتداری کے ساتھ معاملات کو ہینڈل بھی کر سکتا ہوں۔ وہاں ہمیں یہ اصول دیا تھا کہ جو نمائندہ آئے گا اس کے اندر یہ صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ اب وہ یہ جو نمائندہ جو کاغذ جمع کر رہا ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں امانت دار ہوں، میں دیانتدار ہوں، میں تمہارے حقوق کو صحیح معنوں میں ادا کرنے پر پوری طرح قادر ہوں، اس پر مجھ اور آپ سے گواہی مانگ رہا ہے۔ میں اور جو آپ ووٹ دے رہے ہیں، یہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ اس کے اہل ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے پورے وثوق کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اور پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ جو جمعرات کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس پہ آپ جس بندے کو اہل سمجھتے ہیں، میں آپ سے کسی کا ووٹ نہیں مانگ رہا ہوں، جس کو آپ اہل سمجھتے ہیں، جو آپ کی نظروں میں عوام کی امنگوں پہ پورا اتر سکتا ہے، جو اسلام کا وکیل بھی بن سکتا ہے، پاکستان کا وکیل بھی بن سکتا ہے، جو ہر جگہ پاکستان کی وکالت صحیح معنوں میں کر سکتا ہے، جو عوام کا خواہ ہے، اسلام کا بھی خواہ ہے، ملک و ملت کا خیر خواہ ہے۔ اگر آپ کی نظروں میں ایسا بندہ موجود ہے تو آپ کے لیے ووٹ دینا واجب ہے، لازم ہے۔ پھر جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یار سارے ہی ایسے ہی ہیں۔ جب سارے ہی ایسے ہیں نا، اس میں بھی شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ سارے ہی چور ہیں تو بڑے چور کو چھوڑو، چھوٹے چور کو پروموٹ کرو۔ ایک بندہ بڑا ڈاکو ہے، ایک ہے چھوٹا چور ہے، اس کو کہتے ہیں احون البلیتین، دو مصیبتوں میں سے چھوٹی مصیبت کو اختیار کرو۔ جو چھوٹی مصیبت ہے ٹھیک ہے، اس کو ووٹ دے دو، لیکن ووٹ دینا ضروری ہے۔ پھر کہتے ہیں جی ہمارا ووٹ دینا، ہمارے ووٹ دینے سے کیا ہوگا؟ اس لیے کہ جو ہمارا نمائندہ ہے وہ جو مذہبی جماعت کا جو بھی نمائندہ ہے، اس کو تو ووٹ ملنے نہیں ہے، ہمارا ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ یاد رکھیں آپ کا ووٹ ضائع نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کی گواہی ہے وہ پوری ہوگی ہے۔ آپ کی جس جماعت سے تعلق ہے، نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، پیپل پارٹی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، جماعت اسلامی ہے، تحریک لبیک ہے، جس سے بھی تعلق ہے، آپ کا نمائندہ ہارتا ہے یا جیتتا ہے، آپ نے اس کے حق میں اپنی گواہی دینی ہے۔ اگر آپ نے ہواؤں کے رخ کو دیکھا کہ چونکہ فلاں پارٹی جیتنے والی ہے، یہ کل میری گلی بنائے گی، یہ میرے بیٹے کو نوکری پہ لگائیں گے، یہ میرا فلاں کام کریں گے، یاد رکھیں آپ کی گواہی غلط ہے، جھوٹی گواہی ہے۔ فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، جس نے جھوٹی گواہی دی اس کا دل گناہگار ہو گیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کے برابر ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام ایک دفعہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے کبائر کو گنا، بڑے گناہوں کو گنا کہ بڑے گناہ کون کون سے ہیں۔ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وحقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اور شراب کو پینا، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے۔ راوی یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا شہادت الزور، شہادت الزور، شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اگر آج ہم جنبوں کنبوں اور قبیلوں کی سیاست کو فروغ دیتے ہوئے کہ یہ میرے مامے کا بیٹا ہے، یہ میرے چاچے کا بیٹا ہے، یہ میرے کاکے کا بیٹا ہے، یہ جیت گیا تو میرے بیٹے کو نوکری دلا دے گا، یہ جیت گیا تو میری گلی بنا دے گا، یہ جیت گیا تو میرا فلاں کام کر دے گا، اگر ہم صرف ذاتی مفاد کو دیکھتے ہوئے جھوٹی گواہی دیں گے تو مجرم ہے، مجرم ہے، مجرم ہے۔ اور ووٹ کی دوسری حیثیت ایک گواہی کی ہے، دوسری حیثیت وکالت کی ہے کہ ہم ایک شخص کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارا وکیل کوئی تگڑا ہونا چاہیے۔ اگر ہماری ذاتی معاملہ ہو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا وکیل تگڑا ہو کہ ہمارے کیس کو صحیح طور پہ لڑ سکے، ہمیں جتوا سکے۔ تو یہ اجتماعی معاملہ ہے۔ اگر اجتماعی معاملے میں ہم ایک غلط چور چکے کو اپنا وکیل بنائیں گے تو انتظامی طور پہ، اجتماعی طور پہ ہم مجرم ہوں گے۔
کل وہ جو غلط کام کرے گا اس میں ہم پورے شریک ہوں گے۔ تیسری حیثیت اس ووٹ کی یہ سفارش کی ہے کہ آپ سفارش کر رہے ہیں۔ ایک بندہ الیکشن لڑ رہا ہے، آپ ووٹ کی پرچی سے یہ سفارش کر رہے ہیں کہ میں سفارش کر رہا ہوں یہ بندہ اس کے اہل ہے۔ اگر آپ کی سفارش سے وہ بندہ جیت گیا، کل کو اس نے کوئی غلط کام کیا، آپ پورے کے پورے مجرم ہیں۔ اگر آپ نے اچھی سفارش کی ہے، اچھے بندے کو ووٹ دیا ہے، کل کو وہ جیت گیا، اس نے اچھے کام کیے، آپ کا پورا حصہ ہے۔ اور چوتھی حیثیت ووٹ کی امانت کی ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ اس ووٹ کی پرچی کو بیکار مت سمجھیں، اور اس کو چھپانا بھی حرام ہے۔ جب چھپانا حرام ہے، دینا لازم ہے۔ دینا لازم ہے تو امانت ہے، اس کے آل کو دینا لازم ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں یہ حکم کرتا ہے امانتوں کو اس کے اہل کے سپرد کریں۔ جو آپ کو اہل نظر آ رہا ہے، ہماری نظر میں اگر آپ دیکھیں، اگر میں اپنا جو ہے نظریہ پیش کروں، میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ نے سب کو آزمایا ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے مذہبی جماعتیں موجود ہیں۔ مذہبی جماعتیں کون سی ہیں؟ کتاب ہے،